جی سی یونیورسٹی شعبہ فارسی کے سربراہ ڈاکٹر بابر نصیر آسی صاحب مختصر تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ اقبال اور رومی کی فکری مطابقت۔ ای بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، چشم خود پر بست و چشم ماں گشاد۔ اقبال نے اسرار خودی کے آغاز میں کہا تھا کہ بہت سے شاعر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی وفات کے بعد جنم لیتے ہیں۔ ادھر وہ آنکھیں بند کرتے ہیں، ادھر ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہماری آنکھیں اس طرح تو نہیں کھل سکیں جس طرح کھلنے کا حق تھا، لیکن امید ہے اور امید کے سہارے یہ دنیا قائم ہے۔ اقبال آفاقی شاعر ہیں اور اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔ ان کا فن، ان کا نظریہ، ان کا شعر برائے فن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نغمہ کجاؤ من کجا، سازے سخن بہانائیست۔ میں کہاں اور کہاں یہ شاعری؟ یہ شاعری تو ایک بہانہ ہے، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را۔ میں تو بے مہار اونٹنی کو جو اپنے ٹریک سے ہٹ چکی ہے اس کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یعنی اقبال کے پیش نظر جو ایک بڑا مقصد تھا وہ امت مسلمہ کی زبوں حالی تھی کہ اپنے شاندار ماضی سے کٹ کر یہ لوگ جس ظلم و استبداد میں پس رہے تھے وہ ان کی اپنے اعمال و افعال کی وجہ سے تھا۔ تو اقبال چاہتے تھے کہ وہ اس بھٹکی ہوئی قوم کو دوبارہ سے اس راستے پر ڈال سکیں جس راستے پر اس قوم کو چلنا چاہیے۔ اقبال وسیع المطالعہ شخص تھے، بہت سے لوگوں کو انہوں نے پڑھا، متاثر ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال پر جس شخصیت نے سب سے بڑا اثر ڈالا وہ پیر رومی ہیں۔ پیر رومی اور اقبال ان سے عقیدت و عشق کی بنا پہ خود کو مرید ہندی قرار دیتے ہیں۔ اقبال رومی سے عقیدت رکھتے ہیں، خود کو ان کا مرید مانتے ہیں۔ رومی نے تصوف میں عطار اور سنائی کی پیروی کی۔ عطار رو بودو سنائی تو چشمے ہو، ماز پے سنائی و عطار آمدیم۔ رومی نے کہا کہ عطار روح کی مانند تھے اور ان کی دو آنکھیں سنائی تھے، ہم تو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یا ہفت شہر عشق را عطار گشت، عطار عشق کے ساتھ شہر پھر گئے۔ ماں ہنوز اندر خمے یا کوچائیں، ہم تو ابھی پہلی گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہیں۔ اقبال نے جو اپنی شاعری سے ہمارے دلوں کو گرمایا اور ایک شعور دیا اپنی قوم کو، بلکہ اپنی قوم کو نہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ایرانی کہتے ہیں کہ ہمارا جو انقلاب ہے وہ اقبال کے اشعار کی وجہ سے ہے۔ ہم سے زیادہ ہمارے ایرانی دوستوں بھائیوں نے اقبال کے اشعار کو قبول کیا ہے۔ تو اقبال جس شاعر سے جس سب سے زیادہ متاثر ہیں وہ بلا شبہ مولانا جلال الدین رومی ہیں۔ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستیرہ امیر۔ اقبال اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ روشن ضمیر مرشد ہیں جو عشق کے اس کارواں کے لیے امیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ امیر کارواں ہیں، امیر قافلہ ہیں۔ نور قرآن درمیان سیناش، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا نور رومی کے دل میں سمایا ہوا ہے، اور جام جم شرمندے از آئیناش، ان کے آئینے کے سامنے تو جام جم بھی شرمندہ ہے۔ جمشید کے پاس جو پیالہ تھا، جو جام تھا جس میں دنیا کے حالات اسے نظر آتے تھے،
وہ رومی کے تصرف کے سامنے، رومی کے باطن کے سامنے وہ شرمندہ ہے۔ رومی کے پاس اس سے زیادہ بڑا جام ہے۔ اور از نئے ان نئے نوازے پاکزاد، وہ جو بانسری والے پاکزاد شخص تھے، ان سے بعض شوری در نہاد مافتات، وہ جنہوں نے بانسری سے، انہوں نے اپنی بانسری سے کیا انقلاب برپا کیا کہ ہماری فطرت میں ایک جذبہ، ایک تحریک پیدا کر دی۔ رومی نے جو نئے کا تصور دیا تھا، بشنو اس نے چن حکایت می کنت و جدائی ہا شکایت می کنت، یعنی وہ روح انسانی کی بات کرتے ہیں مولانا جلال الدین رومی، کہ جو عالم ارواح سے کٹ کر اس دنیا میں آئی اور پھر اس پیغام کو بھول گئی جس پیغام کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ رومی نے اقبال کی تربیت اس طرح سے کی کہ پیر رومی خاک راک سیر کر، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، مولانا جلال الدین رومی نے میری خاک کو، میری مٹی کو، میری بے مایا مٹی کو اکسیر بنا ڈالا۔ از غبارم جلوے ہا تعمیر کر، اور اس غبار سے پھر جلوے تعمیر ہوئے، میں تو کچھ نہیں تھا۔ یہ رومی کا فیضان ہے کہ موجم و در بحر او منزل کنم، میری حیثیت ایک معمولی سی لہر کی مانند ہے، لیکن میرا ٹھکانہ، میری منزل جو ہے وہ رومی کا سمندر ہے۔ تا درے تابندائی حاصل کنم، اور یہاں سے پھر مجھے وہ درے تابندہ ملے گا جو دنیا میں جگمگائے گا، دنیا کو روشنی دے گا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ من کے مستی حاضر صحبائش کنم، میں تو ان سے مستی حاصل کرتا ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ زندگانی از نفس خواہش کنم، کہ میں تو جو زندگی بسر کر رہا ہوں یہ سانس بھی میں رومی سے لیتا ہوں۔ یہ مولانا جلال الدین رومی، اقبال سب سے زیادہ جلال الدین رومی سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اور پیر رومی پھر ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت ترا سوز و گداز، اگر تجھے زندگی میں سوز و گداز چاہیے تو پھر انہیں اپنا راہبر اور رہنما بنا، کہ اس لیے بنا زن کے رومی مغز را دانت سے پوست، رومی کو پتہ ہے کہ چھلکے کے اندر کتنا مغز ہے، وہ چھلکے کے اندر مغز کو جانتے ہیں۔ اور پائے او محکم فتت در کوئے دوست، ان کے قدم دوست کی گلی میں لڑکھڑاتے نہیں ہیں، لغزش کا شکار نہیں ہوتے، وہ پکا پیر رکھتے ہیں عشق کے اس کوچے میں۔ حاضرین محترم، جو اقبال اور رومی کے مشترکہ فلسفیانہ افکار ہے، اگر اس میں ہم عقل اور عشق کی بات کریں تو رومی عشق کی بات کرتے ہیں۔ شاد باشئی عشق خوش سودائے ماں، ای طبیب جملے علت ہائے ماں، عشق کے بندے ہیں۔ اور اقبال بھی ان کی تقلید کرتے ہیں۔ جہاں اقبال کو عقل اور عشق کا موازنہ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ بو علی سینا جیسے فلسفی اور مولانا رومی اونٹنی کے پیچھے بھاگے ہیں، تو بو علی سینا فلسفے کی مش گافیوں کی وجہ سے اس اونٹنی کے غبار میں پھنس کے رہ گئے ہیں، جبکہ دست رومی پردہ محمل گرفت، رومی کے ہاتھ نے اس کجاوے کے پردے کو پکڑ لیا ہے جس میں محبوب ہے، جس میں مقصود ہے۔ رومی اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں جس میں مقصود ہے۔ ان فرو تر رفت و تا گوہر رسید، کہتے ہیں یہ رومی گہرائی میں گئے اور اپنے موتی کو، اپنے مقصود کو پا لیا۔ اور بو علی سینا ان بے گردابی چو خس منزل گریف، وہ ایسے ہے جیسے بھنور میں ایک تنکا گھوم رہا ہے، خرے خراس کی مانند، کولو کے بیل کی مانند، بھنور کے تنکے کی مانند وہیں اپنی عقل کی وجہ سے گردش کر رہے ہیں۔ یعنی عشق فوقیت رکھتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ حق اگر سوزی ندارد حکمت است، کہ اگر حق میں سوز نہیں ہے تو یہ محض ایک حکمت کی مانند ہے۔ شیر می گردد چو سوز از دل گرفت،
جب دل سے سوز جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہ شعر کی صورت بنتی ہے۔ اور اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ یعنی جہاں عقل اور عشق کا اقبال کو کمپیریزن، موازنہ کرنا پڑتا ہے، تو اقبال کی ترجیح عشق ہے، اور یہ ایک عشق جو ہے اقبال نے یہ رومی سے اخذ کیا ہے، رومی سے لیا ہے۔ خودی کی ہم بات کرتے ہیں، اقبال کا سب سے بڑا جو نظریہ ہے جس پر دوسرے نظریات کی بھی بنیاد رکھی گئی، وہ نظریہ خودی ہے۔ اقبال نے اسرار خودی میں مولانا جلال الدین رومی کے 3 اشعار نقل کیے: دی شیخ با چراغ ہمی گاشت گرد شہر، کس دی و دد ملولم و انسانم آرزوز، کہ کل شیخ چراغ لے کے شہر میں گردش کر رہے تھے کہ میں ان درندوں سے بہت تنگ آ چکا ہوں اور مجھے کسی انسان کی آرزو ہے، انسان کی تلاش ہے۔ تو زن ہم رہانے سست عناصر دلم گرفت، یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ سست عناصر ہیں، میرا دل ان سے تنگ آ چکا ہے، تو مجھے چاہیے کون؟ شیر خدا اور رستم دستانم آرزوز، مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور رستم پہلوان جیسے لوگوں کی تلاش۔ یہ خودی کا مظہر ہیں، یہ خودی کا مظہر ہے۔ اقبال نے نظریہ خودی کی پیکرے ہستی سے آثار خودی ہرچے می بھی نیزے اسرار خودی، کہتے جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ خودی کے رازوں کی وجہ سے۔ اور خیشتن راچون خودی بیدار کرد، از خیشتن راچون خودی بیدار کرد، آشکار عالم پندار کرد۔ خیر وقت کی کمی کی پیش نظر میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ حرکت و عمل کی بات کر لیں۔ حرکت و عمل میں یہ ابھی جو میں نے 2 اشعار رومی کے پڑھے، تیسرا رہ گیا تھا، اس میں وہ کہتے کہ گفتم کے یافت می نشود جستائیما۔ میں نے پوچھا کہ جسے ہم تلاش کر رہے ہیں وہ تو نہیں ملتا، تو گفتن کے یافت می نشود آنم آرزوست، اس نے کہا وہ جو نہیں ملتا اسی کی تو تلاش ہے، یعنی آپ کو تلاش کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ غالب نے کہا تھا گفتمش ذرے بے خورشید رسد، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی ذرہ سورج تک پہنچ سکتا ہے؟ گفت محال۔ اس نے کہا یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ کوئی ذرہ سورج تک پہنچ جائے۔ اور گفتمش کوشش من در طلبش، پھر میں نے سوال کیا کہ کیا مجھے اس کی طلب کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ پہنچ تو نہیں سکتا۔ گفت رواست، اس نے کہا ہاں یہ جائز ہے۔ یعنی یہ اقبال کے پیغام میں ہمیں یہ جو جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا نظر آتا ہے یہ، اور وہ بڑی خوبصورت نظم ہے پیام مشرقی کے ساحل افتاد گفت، گرچہ بسی زیستم ہیچ معلوم نشو آہ کے من کیستم، موج سے خود رفتے ہی تیز خرامی دو گفت، ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم، کہ ایک ساحل ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہاں صدیوں سے پڑا ہوا لیکن اپنی زندگی کے راز کو نہیں جان پایا، پتہ نہیں میں کیوں یہاں موجود ہوں۔ یہ جمود ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مست لہر تیزی سے آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ میرا وجود میرے چلتے رہنے میں ہے، اگر میں رک جاؤں تو میں مر جاؤں گی۔ مسئلہ تقدیر دیکھیے، یہ شروع سے حضرت حسن بصری نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ مسئلہ جبر و قدر، تو امام علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ انسان یہ جبر و قدر کے مابین ہے، کہیں آپ مجبور محض ہے اور کہیں آپ کو قدرت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ رومی عمل تقسیم ہمیں بہت نظر آتی ہے، پرسونیفیکیشن بہت نظر آتی ہے۔ خوش ترن باشد کے سرے دل برا گفتے آئے در حدیث دیگراں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ لپیٹ کے شوگر کوٹڈ فارماسیوٹیکل کمپنیاں دیکھیں کڑوی گولیوں پہ شوگر کوٹڈ لگا دیتی ہیں تاکہ ہمارے گلے کو، ہمارے حلق کو تکلیف نہ ہو، اثر تو معدے میں جا کے ہونا ہے۔ تو آپ بات وہی کریں جہاں کہ وہ رومی نے مثنوی میں ایک بڑی خوبصورت داستان لکھی ہے کہ خرگوش جو شکار ہیں وہ جاتے ہیں شیر کے پاس اور اسے لالچ دیتے ہیں کہ تم نے کیا ہماری زندگی جو ہے وہ جیرن کی ہوئی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جس کو مرضی دبوچ لیتے ہو، اگر تم گھر بیٹھ جاؤ اپنے تو ہم تمہارے لیے کوئی منتھلی فکس کر دیں، یعنی ایک شکار تمہارے پاس آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اور وہ اسے بہکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں۔
اور ایسے دلائل لے کے آتے ہیں جن کو شعر وہ تقدیر کہتے ہیں، یہ تقدیر کی وجہ سے، لیکن وہ ان کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے ہاتھ سے شکار کر کے کھاؤں گا، میں تمہارے اس ورگلانے میں نہیں آؤں گا۔ تو اقبال بھی تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبی۔ تو بہت شکریہ اس کے ساتھ، چونکہ وقت کی کمیابی ہے اور اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔